بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب خضر شروع کرتے ہیں۔ جواب خضر جو ہے وہ بانگ دراز ایک نظم ہے، نمبر 162۔ سو بیسیکلی یہ ایک اور نظم ہے، خضر راہ۔ تو اس کا یہ جواب ہے، جس طرح سے شکوہ اور جواب شکوہ ہے، بالکل اسی طرح سے کہ شکوہ میں اقبال نے سوالات تھے، اینڈ دین جواب شکوہ میں خود ہی انہوں نے آنسر دیے۔ تو اس طرح سے خضر راہ جو تھی، اگر آپ کو یاد ہوگی میں نے شیئر کی ہے، تو بیسیکلی اس میں اقبال کو رحمۃ اللہ علیہ کو خضر مل جاتے ہیں ایک دن، اور اقبال جو ہیں وہ اندر سے ان کے اندر کویشچنز بھرے ہوئے تھے، اور خضر جو ہیں وہ دیکھتے ہی چونکہ وہ اندر تک دیکھ سکتے ہیں انسان کو، ان کو علم ہے غیب کا، قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے اقبال کو دیکھتے ہی کہا کہ بھائی آپ کے اندر بہت سارے سوالات ہیں، تو اپنے دل میں جھانکو، اینڈ تمہارے اندر ہی تمہیں جواب مل جائیں گے۔ سو اقبال کو جب یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ واقعی میرے سامنے خضر موجود ہیں، تو وہ سڈنلی ہی اوپنز اپ اینڈ ہی پٹس آل دوز کویسچنز ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ خضر کو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ایک تو ملتے نہیں ہیں ہمیں، آپ تو جو ہیں وہ مطلب کہیں بھی ہمیں نہیں ملتے، بازاروں، شہروں، رش والی جگہوں میں، ایون مسجدوں میں جہاں بہت زیادہ ٹورسٹ مل جاتے ہیں، لیکن آپ نہیں ملتے، دور ملتے ہیں، آپ کہیں دور، صحراؤں اور سمندروں اور اس طرح سے ہم نے سنا ہوا ہے۔ تو اور پھر وہ آگے سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں، پہلے تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ ملتے نہیں ہیں، اینڈ دین پوچھتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، سلطنت کیا ہے، یہ کیا سرمایہ اور محنت کا آپس میں تعلق ہے، مختلف ان کے ڈیپ سوالات ہوتے ہیں۔ تو اب جواب خضر میں یہ ہے کہ ان کا جو پہلا پیراگراف ہے نا، پہلا سٹینزا جو ہے وہ صحران وردی۔ تو خضر جو ہے جب ان کو یہ بات لگائی اقبال نے کہ آپ ملتے نہیں ہیں، تو خضر نے پہلا جواب بھی وہی دیا۔ تو صحران وردی، کیوں تعجب ہے میری صحران وردی پر تجھے، یہ تگا پوئے دمادم زندگی کی ہے دلیل۔ میں نے یہ جو لفظ ہے نا، یہ زندگی میں پہلی دفعہ پڑھا ہے، تگا پوئے دمادم۔ اردو ہی نہیں ہم نے پڑھی کبھی، نہ اردو آتی ہے مجھے، کوئی مطلب نہیں پتہ اس کا کہ کیا اس کا مطلب ہوگا، بٹ آئی کین میں اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہوں گے۔ تو کیوں تعجب ہے میری صحران وردی پر تجھے، یہ تگا پوئے دمادم زندگی کی ہے دلیل۔ تو وہ اقبال، خضر اقبال کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیوں، مطلب یہ تمہارے لیے کیوں حیران کن ہے کہ میں ایک جگہ پہ نہیں ملتا ہوں، میں دور ملتا ہوں، مختلف ایک جگہ میں نہیں رہتا ہوں۔ چونکہ زندگی جو ہے نا وہ اگین بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، تگا پوئے دمادم کہ زندگی مستقل تبدیل ہونے کا نام ہے، زندگی مستقل چینج ہونے کا نام ہے۔ ہماری پاکستانی سوسائٹی میں تو یہ نا کہ آپ تھوڑے عرصے بعد کسی کو ملیں، تو اگر آپ میں تھوڑی سی چینج آئی ہے تو اگلا فوراً آپ کو کہے گا تو بدل گیا ہے۔ تو یہ تو سمپل ترین ڈیفینیشن ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو فکس کیا ہوا ہے کہ ہم نے چینج نہیں ہونا۔ چونکہ اگر ہم چینج ہوں گے تو کوئی کہے گا کہ تو بدل گیا ہے، ہمیں یہ نہیں کہلوانا کہ تو بدل گیا، ہمیں سب کے ساتھ رہ کے چلنا ہے۔ لیکن وہ خضر یہ بتا رہے ہیں جو کہ نالجیبل، جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اس وقت نالج تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحران وردی، صحران وردی ہے مطلب تلاش میں رہنا، تبدیلی میں رہنا، یہ زندگی کی نیچر ہے۔ پھر زندگی کو ہم سمجھتے ہیں، زندگی کیا ہے، ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ پانی سے شروع ہوئی۔ اب زندگی کون سے والی زندگی، انسان کی زندگی بھی پانی سے شروع ہوتی ہے، رائٹ، ایک قطرے سے شروع ہوتی ہے۔ جو اس دنیا کے اوپر جو زندگی اور موت کا کھیل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، تو جو زندگی ہے وہ بھی کیا پانی سے شروع ہوئی ہے، شاید پانی سے شروع ہوئی ہے۔ اگر پانی سے شروع ہوئی ہے تو زندگی اس پانی میں پھلی پھولی ہوگی، پتہ نہیں کتنا عرصہ پھلی پھولی ہوگی، پھر اس کو اس پانی کے اندر یا وہ پانی کم پڑ گیا ہوگا یا کچھ ہوا ہوگا، اس میں مشکلیں پیش آئیں گی اس کے لیے، تو وہ زندگی وہاں سے بھاگی ہوگی، پھر زمین کی طرف بھاگی ہوگی۔ اس وقت زندگی نے پہلی دفعہ رینگنا سیکھا ہوگا، جب وہ رینگ کے زمین پہ آئی ہوگی تو اس کو پھر آگے مطلب کیا کیا نہیں اس کے سامنے آیا ہوگا۔ اس کے سامنے آگ آئی ہوگی، اس کے سامنے پانی آیا ہوگا، اس کے سامنے ہوا آئی ہوگی، طوفان آئے ہوں گے، بارشیں آئی ہوں گی، یعنی کہ اس کو یہ ایکسٹرنل فیکٹرز کا سامنا کرنا پڑا۔ تو وہ زندگی پھر مستقل لڑتی رہی ہے، کتنے سالوں سے لڑ رہی ہے،
ہزاروں لاکھوں، ڈو وی ہیو اینی آئیڈیا کہ یہ کتنے سالوں سے لڑ رہی ہے؟ تو زندگی جو ہے وہ مستقل لڑتی رہی ہے. زمین پہ اس کو چین نہیں ملا تو وہ پھر بہت سرد علاقوں کی طرف چلی گئی ہوگی، بہت گرم علاقوں کی طرف بھاگی ہوگی، بچنے کے لیے، اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط، اور ایک لمحے سے اگلے لمحے تک. آپ ان بچوں کو سوچیں، پرانے زمانے میں بھی تو مائیں ہوتی ہوں گی نا، جب ہزاروں لاکھوں سال پہلے ان کو بھی تو ان بچے پیارے ہوتے ہوں گے. جب ان کو کوئی مصیبت نظر آتی ہوگی تو وہ بھی تو اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے بھاگتی ہوں گی نا. تو سوچیں کہ وہ کتنی کیوں بھاگ رہی تھی، وہ زندگی کو بچانا چاہ رہی تھی. تو یہ ایک زندگی کا تسلسل ہے جو ہم تک پہنچا ہے. زندگی بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک زندگی ہو گئی. اب دوسرا یہ پھر کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ جو انسان کی زندگی، انسان حضرت آدم علیہ السلام، قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. تو اس میں آپ کتنی ڈسکشن میں جا سکتے ہیں. یہ ایک وہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، ایولیوشن ورسز کریشن، کہ آدم کریٹ ہوئے تھے، ایوالو ہوئے ہیں. اٹس اے لانگ ڈسکشن. لیکن ہم اس ڈسکشن میں کیوں پڑھیں؟ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں چونکہ اقبال سے ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ایک شعر ہے ان کا بڑا زبردست، کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں، میں اس حالت میں ہوں. اب میرے لیے پریشانی کی بات ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. اگین اگر ہم پیچھے جائیں تو ہم کیا ہوا، ایوالو ہوئے، کریٹ ہوئے، یا مطلب یہ ایک تھاٹ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہیں باہر سے لا کے یہاں پہ رکھا، زمین کے اوپر رکھا، یا ایوالو ہوتے ہوئے ایک یہ یکدم ایک وہ سوچ یا ایک کانشیسنس کے اندر ایک وہ آیا، محسوس ہوا انسان کو کہ میں انسان ہوں، کہ اس کے اندر ایسی تبدیلی آئی. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ بچے پیدا ہوتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ وہ ایک جنت میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایونچولی وہ چینج ہوتے ہیں، وہ انسان کی طرف آ جاتے ہیں اللہ کی فطرت سے بدل کے. ان کی زندگی میں، ہماری زندگیوں میں یہ لمحے آتے ہیں، ہماری تبدیلیاں آتی ہیں ہمارے اندر، ہمیں اندر سے پتہ چلتا ہے ذہن میں کہ ہم بدل گئے ہیں. تو کیا ایسے ہوا ہوگا، یا مطلب ہم کہیں سے لائے گئے اور یہاں رکھے گئے. یہ ایک لمبی بحث ہے. اس میں ہم کیوں سوچیں، میرا یہ پوائنٹ ہے. ہم ایز آئی سیڈ کہ ہمارے لیے پریشانی یا سوچنے کی بات یا محنت کرنے کی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونا ہے. دیٹس دا مین پوائنٹ. تو یہ، اور پھر یہ اس کے لیے جد و جہد ہے. تو یہ جد و جہد ہمیں جاری رکھنی ہے، اور اسی کا نام زندگی ہے. اسی آگے کو سمجھنے کا کہ میرے لیے آگے کیا منزلیں آنی ہیں، کیا مشکلیں آنی ہیں، اور میں اپنے آپ کو کس طرح پریپیئر کر سکتا ہوں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے. یہ تگا پوئے دمادم ہے زندگی کا، ٹھیک ہے. تو ایک انسان کی زندگی ہوگی، اور ایک اوور آل زندگی جو ہمیں یہاں اس دنیا میں ابھی تک اس حالت میں یہ جتنی آسائشیں ہمیں مل رہی ہیں نا، تو یہ یہاں تک اس زندگی کو پہنچنے میں بہت عرصہ لگا. بہت انسانوں کی محنت، کلیکٹیو محنت سب کی شامل تھی. تو کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، کہ میری اس بدلنے پر، اور اس پہ کیوں تمہیں حیرت ہو رہی ہے. اے رہین اچھا، اس کے بعد جو ہے نا، جو اگلے اشعار ہیں نا، وہ ایک ڈیفرنٹ پکچر پیش کر رہے ہیں، تو ذرا آپ ساتھ رہیے گا. اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل. تو اب زندگی سفر کرتی ہوئی ہزاروں لاکھوں سال کا اس وقت ہمارے پاس پہنچ گئی ہے، اور اقبال ہمیں مختلف پکچرز دکھا رہے ہیں کہ کہاں کہاں موجود ہے، کس حالت میں. ہم اس آج کی ایج کے لحاظ سے سوچ سکتے ہیں اقبال اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ تم نے ذرا پکچر کریں. ایک تو ہمیں جس کو ہم رومانٹسزم کہتے ہیں نا، رومانس کہتے ہیں، یہ ہمیں اس کی مطلب یہ بھی ہمیں غلط پڑھایا گیا ہے کہ یہ رومانس ہوتا ہے، یا جو بھی ہمیں بتایا گیا ہے. رومانس آپ اس طرح سوچیں کہ آپ پکچر کریں اپنے ذہن میں سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں سال، صحرا، مڈل ایسٹرن کوئی بھی ریجن. تو لوگ جو ہے وہ کس طرح ٹریول کرتے تھے. وہ لوگوں کے لیے بڑا وہ ایک ایونٹ ہوتا ہوگا جب وہ ایک قافلہ بنا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے.
تو وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ واپس آئیں گے، کوئی فون نہیں ہوتے تھے، کوئی جی پی ایس نہیں ہوتا تھا تو وہ ایک لمبا سا قافلہ بنا کے وہ ایک بالکل ویرانے میں صحرا میں جہاں کوئی ڈائریکشن کا آئیڈیا نہیں ہے، وہ وہاں سے لوگ گزر کے جاتے ہیں، وہاں رات آتی ہوگی، لوگ ٹھہرتے ہوں گے، ان کے ساتھ ان کے بچے ہوتے ہوں گے، عورتیں ہوتی ہوں گی، جانور ہوتے ہوں گے، اینڈ دین اس اندھیرے میں پھر اوپر سے اس وقت بھی غلط لوگ ہوتے ہوں گے جو قافلوں کو لوٹتے ہوں گے، جو جانور ہوتے ہوں گے جو نقصان پہنچا سکتے ہوں گے، تو ایک خوف میں وہ رہتے ہوں گے جہاں بھی رات گزارتے ہوں گے تو جب پھر صبح ہوتی ہوگی اور پھر قافلے کے موو کرنے کا ٹائم ہوتا ہوگا تو وہ مطلب جب قافلہ موو کرتا ہوگا تو وہ جو گھنٹیاں نہیں بجتی ہوں گی وہ کتنی مطلب ایک مطلب سودنگ ہوں گی، مطلب ایک بندہ اگر سو رہا ہے ہمیں تو یہ گھڑیاں جگاتی ہیں اور سیل فونز جگاتے ہیں نا، تو ان کو وہ آواز جگاتی ہوگی کہ اٹھ جاؤ، قافلہ جا رہا ہے، ساتھ سفر کرو، یا پھر کہ جب وہ کسی شہر کے پاس پہنچنے لگتے ہوں گے تو جو شہر میں لوگ ہیں ان کو وہ گھنٹیوں کی آواز سے پتہ چلتا ہوگا کہ لوگ آ رہے ہیں. تو اس کے اندر کتنا رومانس ہے ایون اس پکچر کے اندر تو اگر جو بندے اس وقت تھے وہ کتنے مطلب وہ اس کو مطلب یہ ایک اچھی وہ ہے ہے چیز. تو اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا، ہم نے یہ سما نہیں دیکھا، میں باتوں میں بھی شاید اس کو بیان نہیں کر پایا لیکن یہ ایسا ہوا ہے، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رہی تو گھنٹیوں کی آواز گونجتی ہے. اچھا یہ ایک پکچر تھی، ایک سین تھا. دوسرا ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، وہ ہزر بے برگ و ساما، وہ سفر بے سنگ و میل. تو یا پھر اسی صحرا کے سفر میں کہیں ایک ریت کے ٹیلے ہیں اور ایک آہو کوئی ہرن وغیرہ، مطلب آگے پیچھے نہ درخت ہے نہ کچھ ہے نہ گاں ہے نہ کوئی پانی ہے نہ لیکن ایک وہ آہو ہے وہ بغیر کسی مطلب پرواہ کیے، بغیر کسی چیز کی وہ اس ٹیلے کے اوپر آرام سے چلتا جا رہا ہے یہ ایک دوسرا پکچر ہے. تیسری پکچر وہ نمود اختر سیماب پا ہنگام صبح، اختر سیماب پا سیماب کی طاقت رکھنے والا ستارہ، سورج کی بات ہو رہی ہے جب وہ اگتا ہے، جب وہ ابھرتا ہے ہنگام صبح صبح کے ستاروں کو آگے پیچھے پھینکتے ہوئے تو اس کی روشنی جو ہے نا وہ بھرنا شروع ہوتی ہے. اس سین کو پکچر کریں ذرا. یا نمایاں باد گردوں سے جبین جبرائیل، یا پھر جو آسمان، جو 7 آسمان ہے نا ہمارے، تو سب سے جو نیچے والا ہے تو اس کے اوپر یہ ستارے ہیں سارے. تو اب یہ اقبال کو ہی پتہ ہوگا وہ کیا کہہ رہے ہیں، جبین جبرائیل. تو جبرائیل جو ہے وہ پاس آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی نمایاں ہوتی ہے جبین اس وقت. آئی ہیو نو آئیڈیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب. اگلا منظر کیا ہے کہ جب سارا دن جو ہے وہ تھک جاتا ہے، سفر کرتے کرتے پورا دن گزر جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے اور مغرب جو ہے وہ سورج جو ہے وہ ڈوبنے لگتا ہے. جس سے روشن تر ہوئی چشمے جہاں بین خلیل. تو یہ جو مظاہر ہوتے ہیں نا یہ والے سارے یہ جو ہمارے کیا کہیں گے ان کو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ہمارے ابا جو مطلب جن سے یہ تینوں مذہب شروع ہوئے مونوتھیسٹک مذاہب، تو انہوں نے وہ ان مظاہر کو دیکھ کے، سورج کے ڈوبنے چڑھنے سے، چاند کے اوپر آنے جانے سے، دیٹس وٹ میڈ ہم تھنک کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے، پھر انہوں نے کہا نہ یہ میرا رب ہوگا، پھر نے کہا جو ڈوب گیا، جو ظاہر نہ رہا، وہ میں کیسے میرا رب ہو سکتا ہے. تو انہی چیزوں سے ان کی جو جبین تھی نا وہ روشن ہوئی روشن تر ہوئی. اگلے پکچر میں، اچھا یہ ساری پکچرز ہیں، مختلف سینز ہیں. اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، پتہ نہیں کس چشمے کی بات ہو رہی ہے، زندگی کے چشمے کی بات ہو رہی ہے یا کسی کے بھی، لیکن یا پھر اسی سفر کی کسی کی بات ہو رہی ہے جو صحرا میں سے لوگ کرتے ہوں گے. کوئی چشمہ ہے، لوگ آگے پیچھے اکٹھے ہو کے خوشی دیکھے نا، جہاں پانی نہیں ہوتا، تو جب ایک آپ کو سینکڑوں ہزاروں مائلز کے بعد، سینکڑوں مائلز کے بعد ایک پانی آنا ہے تو سارے تھکے ہوئے وہاں آتے ہیں، پھر وہ ایک گیدرنگ ہو جاتی ہے، انجوائمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ. اہل ایماں جس طرح جنت میں گردے سبیل سلسبیل. تو انشاءاللہ یہ وقت بھی آئے گا، یہ سین بھی دیکھیں گے. تو یہ اب ساری پکچرز، مختلف پکچرز آپ کو اقبال نے بتائی نا
شروع کریں شروع سے، وہ جو گھنٹی کی آواز تھی یا آہو چل رہا ہے، آپ اس کو اس وقت کی زندگی سے کنیکٹ کریں. کہیں باہر جائیں، آپ کو کوئی بھی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی منظر نظر آ رہا ہے، تو یہ سارے جو سینز ہیں نا، تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، اور آبادی میں تو زنجیری کشت و نخیل. کہ یہ نا، جس میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ جس سٹیٹ پہ بھی کوئی چیز پہنچی ہے نا، جس سٹیٹ پہ بھی اگر ایک آہو اس وقت بغیر کسی پرواہ کی، کسی کی پرواہ کی بغیر چلتا ہوا جا رہا ہے، گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے، کچھ بھی آ رہی ہے نا، تو اس سٹیٹ تک پہنچنے میں کسی بھی چیز نے ایک بہت لمبا سفر طے کیا ہے. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں نا، باتیں کر رہا ہوں، میں نے یہاں پہ بیٹھنے میں بہت سفر طے کر کے میں یہاں بیٹھا ہوں. آپ کچھ کر رہے ہیں نا، تو آپ نے اپنی زندگی میں بہت لمبا سفر کر کے، بڑی محنت کر کے آپ یہاں تک پہنچے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے ایک مستقل، بے شک دوسرے انسانوں کو وہ نظر نہ آئے، بے شک دوسرے کو لگے کہ آپ ایک ویلے انسان ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن ایک انسان جو بھی جس سٹیٹ میں پہنچتا ہے نا، وہ بڑی محنت کر کے وہاں پہنچتا ہے. اور یہی محنت اس کی مطلب زندگی کی وجہ ہے، زندگی کی علامت ہے بیسیکلی یہ محنت جو ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ محنت کر کے کسی چیز کے اوپر پہنچتی ہے. زندگی محنت کر کے ایک مقام سے دوسرے مقام پہ پہنچتی ہے. اور اور یہ ضروری ہے تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، چونکہ ہم نے بڑھتے رہنا ہے. اس زندگی کو جب تک ہمیں ملی ہوئی ہے، تو ہم نے اس کو قائم رکھنا ہے، اس کو اپنی منزل کی طرف پہنچانا ہے. تو اور آبادی میں تو زنجیری کشت و نخیل. اب اس میں جو ٹاپک ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تھوڑا، کہ اگر ہم کنیکشنز قائم کر لیں، پھر یہ آتا ہے کہ آپ نا اس زندگی کو، ہمارا سفر تو کوئی اور ہے نا، ہم کسی بڑی منزل کے مسافر ہیں، لیکن اگر ہم ہکڈ اپ ہو جائیں چیزوں کے ساتھ، اور تو پھر یہ ہے کہ ہم پھر وہ ہمارا سفر رک سکتا ہے، اس میں مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں. کوئی بھی چیز جو ہمیں اس دنیا کے ساتھ ہوک اپ کر دینا بیسیکلی، وہ زنجیری کشت و نخیل میں آ جائے گی. اور آبادی کوئی بھی وہ چیز ہے جو ہمیں اس جگہ پہ رکھے، اس جگہ پہ رکھنے کی کوشش کرے. تو پختہ تر ہے گردش پے ہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی. زندگی جو ہے نا، وہ پختہ تر ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، جان پکڑتی ہے گردش سے، چینج سے، تبدیل ہونے سے، موو ہونے سے. یو نو اگلے لمحے، یہ ہے ہی نیا لمحہ. اللہ کی جو یہ جو کائنات ہے، ایک لمحے سے اگلے لمحے پہ نئی کائنات ہے. تو ہم نے اس نئی کائنات کے ساتھ، نئی تبدیل ہوتی ہوئی کائنات کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، اپنے اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اور یہی راز دوام زندگی ہے، اور یہی زندگی کو مطلب دوام دینے کا، ابدی زندگی بنانے کا راز ہے، کہ ہم نے ہر لمحے پہ، ہر انسٹنٹ پہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اور اس سفر میں، جس میں یہ زندگی بڑی والی زندگی جا رہی ہے، پوری زندگی جا رہی ہے نا، ہم نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ شامل رکھنا ہے. اس میں صراط مستقیم آ جاتا ہے، وہ ایک راستہ ہے جس کے اوپر ایک چل رہی ہے، ایک کاروان چل رہا ہے. تو اس کاروان کے ساتھ ہم نے ملا کے اپنے آپ کو رکھنا ہے. تو کچھ اس طرح سے اس پہلے سہران وردی کی ہوگی. آئی ڈونٹ نو اف آئی کوڈ میں اس کو ایکسپلین کر پایا، بٹ دیز ور مائی تھاٹس، اینڈ انشاءاللہ آپ اپنی شیئر کر سکتے ہیں.